تمام سرکاری افسران کے جب اثاثوں کی آپ ڈیٹیل نکالیں گے سر، اتنے درخت نہیں ہے، اتنا کاغذ ہی نہیں ہے سر، اتنی سر ہمارے پاس جی بیز نہیں ہے سر جس کے اوپر ہم اس کو انٹری کر سکتے ہیں، اتنے اکاؤنٹنٹ نہیں موجود سر اس پورے ملک کے اندر جو ان کا سمیٹا لگا سکیں. آئی ایم ایف کون ہے سر؟ ای وائی کو بلائے. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ڈاؤن فال نہ بھی آنا ہونا تو یہ پھر قدرت لے کے آتی ہے. جس کی وجہ سے یہاں پریشانی پیدا ہوئی ہوئی ہے. بائک لین جس کا ہم ذکر کریں اس کا بھی دورہ کر کے وہاں بھی کسی کو فائر کریں میرے خیال میں. اس کے علاوہ پھر جو ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے سارا اسکولوں کا بھی دورہ ہونا چاہیے اور وہاں بھی کسی کو فائر کرنا چاہیے. ان کی لائیو یوٹیوب پہ پھر ہونی چاہیے جس کے اندر لوگ فائر ہو رہے ہیں. مریم صاحبہ کا ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ تو کبھی مطلب چیف منسٹر تو چھوڑو، یہ تو کبھی پارلیمنٹیرین بھی نہیں رہے. السلام علیکم، مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی، میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کیجیے گا. سر کیسے ہیں؟ سر میں آپ کو بڑا جو ہے نا مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ریکارڈنگ کا ٹائم وہ افطاری کے بعد کر لیں. خبریں تو ہم کھیل لیں گے پہلے بھی، لیکن گیان نہیں ہو سکتا. یہ جو ہے نا مطلب بزرگ کہتے تھے کہ بھرا پیٹ فارسی بولتا ہے، یہ خالی پیٹ گیان نہیں ہوتا. سر تو ہم سر سیدھی خبریں کر لیتے ہیں بس ڈائریکٹ. سر ایک خبر ختم ہے، اس میں ہم نے کوئی اپنا اوپینین نہیں دیا اور آگے چلے جائیں گے. سر لیکن کوئی نہیں سر، ہم افطاری کی بات بھی کر سکتے ہیں. ہم نے کچھ ایپیسوڈ کیے، عقدت کی ہے افطاری کے بعد. اصل میں آپ نا میں بیٹھ کے نا ہم نا جو ہمارا اسکریننگ روم ہے وہاں بیٹھ کے اسیسمنٹ کریں گے کہ دونوں ایپیسوڈ میں کتنا فرق ہے. بلکہ یہ خود بتائیں کہ کون سا افطاری سے پہلے کون سا افطاری کے بعد ہے. بالکل. وہ بھی یار کوئی نا سویٹ اسپاٹ ڈھونڈنا ہے کہ مطلب بالکل وہ غنودگی والا ٹائم بھی نہ ہو. تو مطلب جس میں پیک پروڈکٹیوٹی. سر میرا اپنا خیال ہے پیک پروڈکٹیوٹی تو آئے گی سحر کے بعد، یا سر جو بالکل اینڈ ٹائم ہے نا روزے کا، جب آپ کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو آپ ذہن اپنا لڑانے کے لیے آپ موٹیویٹڈ ہوں گے کہ یار میں سوچوں ہی نہ کھانے کے بارے میں. نہیں سر وہ نہیں ہوگا. وہ تو پتہ افطاری سے پہلے تو کسی بھی ٹائم نہیں ہوگا. میں اس پہ آپ کو بڑی خوبصورت مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہ ٹیلی ویژن ڈراماز میں پتہ نہیں میں پہلے دی ہے کہ نہیں، کہ ہمارے جو ہوتے ہیں نا جو کیریکٹر ایکٹرز جو ہوتے ہیں ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے لیڈز کے اوپر. لیڈ لڑکا لیڈ لڑکی جو بھی ہوتے ہیں نا، تو وہ کہ یہ کیا نیلے لوگ ہیں، یہ کیا نالائق لوگ ہیں، ان کو اپنی لائنیں ہی نہیں یاد ہوتی. ہمیں دیکھو، ہمیں جو ہے اپنی لائنیں بھی یاد ہیں، دوسرے کریکٹر کی بھی لائنیں یاد ہیں، پورا اسکرپٹ یاد ہے. تو یہ بس کیونکہ اس نے ایبز بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ ینگ ہے تو بس یہ لیڈ ہے، اور ہمیں جو سارا کچھ یاد ہے، ہم کریکٹر ایکٹر ہیں، وہ پیسے کما رہے ہیں، ہم اس میں. اچھا میرا نا خیال ان سے مختلف ہے، ان ایکٹرز سے. مطلب ظاہر ہے مطلب یہاں تو ہونا کہ گڈ ول ہنٹنگ شوٹ ہو رہی ہو، تو وہ تو پھر جو اسکرپٹ ہے نا وہ یاد کرنا ایک کام ہے. وہ اگر مونولوگ آپ نے پھینکنا ہے، ڈلیوری بھی ہے، پھر بہت چیزیں. ہاں جی ہو جی. اب پاکستانی اسکرپٹ ہوگا نا، یاد کرنا کوئی کام نہیں. تو یہ السلام علیکم ہم چائے پیئیں گے. وہ اس میں پرابلم پتہ ہے کہ یار یہ میرے خیال میں شاید، مجھے انڈین انڈسٹری کا نہیں پتا، یہ شاید وہاں پہ بھی ہوگا، یہ شاید اب ہالی ووڈ میں بھی ہوگا پرابلم، کہ وہ جو لیڈ ایکٹرز ہیں نا وہ اتنے نیلے نہیں ہو سکتے کہ ان سے یہ گھٹیا اسکرپٹ نہ یاد ہو رہا ہو. پرابلم ہے ہی وہ جو ان کو کہنا نا کہ کیونکہ ایبز ہیں اس کے. تو سر یور برین از 95% کولیسٹرول. آپ نے ایبز بنانے کے لیے ہر قسم کا کولیسٹرول اس کو دینا بند کر دیا ہے. آپ ایسی ڈائٹ پہ چلے گئے ہیں، آپ کا بیسیکلی جو دماغ ہے نا وہ چیخیں مار رہا ہے، وہ موف ہو گیا ہے، وہ ہر وقت بلینک رہتا ہے، وہ اس پہ ایک فوگ چھائی رہتی ہے کیونکہ آپ نے اچھا لگنا ہے. واہ. مطلب یہی کیریکٹر ایکٹرز جو ہے نا، ان سے آپ ان کو آپ ڈائٹ پہ لے کے جائیں تو ان کو بھی اسکرپٹ یاد ہونا بند ہو جائے گا. مطلب سر جو آپ کا دماغ ہے نا وہ سر خوراک مانگتا ہے. صاحب بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ سر جو شخص ذرا ہیلدی ہوتا ہے اس کا رٹا سیٹ ہے. یہ بیسک بات ہے سر. اور جو ذرا سلم اینڈ سمارٹ ہے، ایپ شیپس نکالے میں، وہ بندہ بیچارہ جو ہے وہ ڈرین ہو چکا ہے سر. اچھا پھر بھی بات ہے نا، کچھ لوگوں کا میٹابولزم ہو سکتا ہے آپ کو کوئی، اور آج کل ظاہر ہے سر ایوولوشن یہی تو ہوتی ہے نا کہ اب آپ دیکھیں کہ اب جو نئے بچے بچیاں آ رہی ہیں وہ بڑے کمپیکٹ، اس کے اندر ہی سارا کچھ فٹ ہو گیا، اس کے اندر لنگز بھی ہیں، ان کی پیکیجنگ چھوٹی ہو گئی. ایفیشنسی یہی ہوتی ہے نا کہ کم چھوٹی سے چھوٹی پیکنگ میں آپ نے جو وہی چیز ڈال تو وہ سارا کچھ ہو گیا. اب کسی کا میٹابولزم ہی ایسا ہے کہ وہ 2 چیز برگر پاڑتا ہے لیکن وہ رہتا فلیٹ ہے، تو اس کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن ایک بندہ جو محنت سے کر رہا ہے نا، اس نے مطلب اپنی ڈائٹ روک دی ہے، سر اس کا دماغ بڑھ جائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سر. اب
ہم کیا بات کر رہے تھے, شروع کہاں سے ہوئے تھے سر؟ سر یہاں سے ہو گئے تھے کہ افطاری کے بارے میں سر. روزے کے دوران سر ہمارے پاس تو اتنا ہی کولیسٹرول ہے سر, یہاں پہ ہمیں نہیں فرق پڑے گا سر. سر وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنے ریزروائرز برن کر لیکن سر نہیں, بھائی کو چاہیے فریش. سر واہ سر. پھر افطاری کی بات کرتے ہیں, اس کو ہم مزید اس کو ڈسکس کرتے ہیں سر. سر دوسرا میں پھر سے سر یہ میں روز بات کروں گا, ہر روز یہ بات ہوئے گی کہ سر آج پھر سر جب ہم آفس کی طرف آ رہے تھے تو میں آ رہا تھا, تو بلکہ آپ بھی سب جو بھی آج آفس آ رہے تھے ان سب کو آج پھر پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہی بائک لین جو ہے اس کے اندر کوئی ٹرک چلا گیا, وہ پھر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی, پھر وہ ٹرک لگ گیا, پھر وہ ٹرک کا پہیہ اتر گیا, پھر وہ ٹرک وہاں کھڑا ہو گیا. پوری سڑک سر کلمہ چوک سے لے کے مطلب آدھی فیروز پور روڈ آپ کی جو تھی وہ آج بند تھی. اور ظاہر ہے لوگوں نے کام پہ تھوڑی نہ جانا ہے, اور لوگوں نے کچھ کرنا ضروری ہے, کسی کی ایمرجنسی بھی نہیں ہے. 3 ایمبولینسز تو میں نے دیکھی ہیں سر اس کے اوپر, جن کو رستہ دے کے ہم نے نکالا ہے. تو کیا ملا اس بائک لین سے, مجھے اس چیز کی بالکل سمجھ نہیں آئی. اور اب یہ مزید دن بدن سر یہ واقعات بڑھتے رہیں گے اور آپ بس ایسے ہی بیٹھے رہیں. ہاں جی, وہ ٹرک کی وجہ سے ایک تو آپ کی لین ختم ہو گئی نا, اور اب رہی 2 لینے گئی ہیں تو ان میں سے بھی ایک ختم ہو گئی. اچھا دوسرا یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک خاتون رپورٹر بھی آ گئی, تو وہاں پہ پھر سب لوگ ان کو دیکھنے کے لیے بھی رکتے تھے. اچھا تو اس وجہ سے بھی وہ ہوا. اچھا پھر تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ویسے بھی سر اگین ہم بڑی دفعہ اس پہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ہر انٹرسیکشن پہ ایک مسئلہ ہے, ہر پل پہ ایک مسئلہ ہے. یہ آپ نے بیسیکلی بڑا کر لیا. اچھا اگین سر کیونکہ ظاہر ہے اس حکومت کو بڑا ڈر ہوگا کہ ان کو جج کیا جائے گا, تو جی مطلب غلطیاں وہی کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں, جو کام نہیں کرتے وہ غلطی بھی نہیں کرتے. تو آپ بڑی اچھی بات ہے آپ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ سے اب غلطی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں اور ٹھیک کر دیں, ایکسیپٹ کریں, اس کو ختم کر دیں بائک لین کو. اور یہی عظیم لیڈر کی نشانی ہوتی ہے. کوئی کچھ نہیں کہے گا, کوئی بھی کچھ نہیں کہے گا. تیسرا سر وہ جو آپ اکثر کہتے ہیں نا کہ بیسیکلی دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اگر آپ نکالیں تو جڑ پہ پہنچیں گے تو ایک پنجابی ضرور. سر ورلڈ وار 2 سے میں تھیوری اپنی جو ہے لے کر آگے جا رہا ہوں سر. بالکل سر. اور اس میں یہ ہے سر کہ اس میں نا ساؤتھ پنجاب کو آپ نکال دیں بیچ میں سے, میرا نہیں خیال کہ وہ ہوگا. سر میں نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا سر, میں نے تو وہ اس میں نا تھوڑا سا ایک میں اضافہ کر دیتا ہوں کہ دنیا کا آپ کوئی مسئلے کی جڑ پہ پہنچے تو اس میں ایک پنجابی ہوگا جو نا بیسیکلی بور ہو رہا ہوگا, کیونکہ روٹی شوٹی سر لب رہی ہے ہمیں, ٹھیک ہے سب بہترین ہے, زندگی میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ مزہ نہیں آ رہا. ہاں تو وہ مزے کے چکر میں نا ہمیں آتی ہیں آئیڈیاز. یہ بھی نا ایک آئیڈیا تھا جو کہ لطف نہیں تھا آ رہا. تو یہ بڑا مسئلہ ہے سر ہمارے, اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا میچز آن کرو, ریسنگ آن کرو, نشے آن کرو, ڈرین کریں. ہاں پنجابی کو نا مزہ دلواؤ کسی طرح, کیونکہ ورنہ یہ نا آپ کو بوریت میں مار دے گا. ہاں اس کی پسند کا مزہ نہ ہو, وہ اس کو دیا جائے کہ یہ مزے ہیں, یہ کر لو. اور سر وہاں یہ بالکل ٹھیک ہے سر, اپنے بورڈم کے بعد مزے لینے کے چکر میں لوگوں کی لے لو لیتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں لوگ. سر آگے چلتے ہیں پلیز. اسی سر تعلق رکھنے والی خبر سر آپ کو سر میں بڑی خوشخبری, ہیپی ٹو رپورٹ سر کہ برکت مارکیٹ میں 2 انڈر پاس کا کام شروع نہ ہو سکا سر, شروع نہ ہو سکا سر. اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں شروع کیا سر. اچھا کانفیڈنس دیکھیں سر, برکت مارکیٹ جو ہے اس میں ایک بھی کر سکتے تھے, وہ انہوں نے کہا نہیں جوڑی جائے گی, جوڑی ہوئے گی, وہ مزہ آئے گا سر. ایک کٹھے ہی 2 انڈر پاس, حالانکہ ایک پہلے ہے لیکن انہوں نے کہا کہ 2 ایسے ٹرپلٹس. اور اس کے بعد پھر وہ انہوں نے یہی کہنا تھا جب وہ بن جانے تھے نا کہ وہ نہ کلی چنگا نہیں لگتا, جوڑا ہی ہونا چاہیے, ایک اور دیو. اچھا پتہ نہیں انہوں نے اس علاقے میں سے کیا نکالنا ہے. ابھی اس میں ٹریم بھی شروع ہونے لگی ہے, رہ کا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں اتنا بڑا لاہور ہے, اتنی جگہ ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, تو کریں ڈیولپمنٹ. اس جگہ کو نا میرے خیال میں صرف ریپیئر, مطلب جہاں جہاں یہ ریپیئر مانگے نا آپ اس کو دیں, اپ کیپ. یہ سر دیکھیں آپ کو پتہ ہے میرا تو اس شو کے اوپر جو تمام بڑی زیادہ ساری پالیسیز ہیں اس کے اوپر کنسٹرکشن پالیسی تو میری ایک ہی ہمیشہ سے ہے کہ جو بھی بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں, پہلے بھٹا چوک ٹھیک کر دیں, اس کے بعد جو مرضی کریں میری طرف سے, مجھے پرواہ نہیں ہے سر. اس کے بعد سر دیکھیں یہ 2 انڈر پاس جو ہیں ان کا بجٹ بھی کوئی نکلا ہوگا سر. اسی لگ بھگ بجٹ میں ایک اچھا سا آپ کی مین سڑک جو ایئرپورٹ جا رہی ہے DHA سے, اس کے اوپر آپ ایک اچھا سا اوور پاس, انڈر پاس کچھ کر دیں تاکہ لوگوں کی پریشانیاں جو ہیں وہ آسان ہو جائیں. مطلب بالکل ٹھیک ہو جائے گا سارا سسٹم. بٹے چوک کی طرف توجہ نہیں ہے.
ہاں نہیں سر ویسے بھی میں ایک مطلب ظاہر ہے جب بھی کسی جگہ کی خیر بہت تو نہیں سوچتے لیکن تھوڑا بہت تو کوئی پلان بنتا ہوگا نا کہ جی ہم اگر یہ والی سڑک بند کرنے لگے ہیں تو ڈائیورٹ کدھر کرنی ہے ٹریفک. سر بھٹے کی ٹریفک ڈائیورٹ کرنا ایک کام ہوگا. میں بتا رہا ہوں سر یہ سر اس اگر جو بھی چیف منسٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں سر جنہوں نے کہا کہ یار میں آیا ہوں یا آئی ہوں اور میں اس گند میں قدم رکھنے لگا ہوں یا لگی ہوں کہ بٹا چوک ٹھیک کرنا ہے سر وہ میری نظر میں کامیاب تاحیات ووٹ ہے سر ان کو اس کو سر کیونکہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بہت مشکل کام ہے. باقی وہ اس پہ میں نے ابھی آج یہ ٹویٹ بھی کی نا کہ عظیم لیڈر جو ہے وہ ریکٹیفائی کر لیتا ہے کریکٹ کر لیتا ہے غلطیاں. ہاں تو آپ یہ اس کو ابالش کریں بائک لین کو. تو وہ سر وہ بلوچستان جو ہے وہاں سے ایک بندے کی رپلائی آیا کہ انہوں نے کہا کہ مطلب ہمارے مسئلے دیکھیں اور اپنے مسئلے تو ان کا پوائنٹ بڑا ٹھیک تھا کہ ہمارے مسئلے دیکھیں اور اپنے مسئلے دیکھیں. ہم ابھی روتے رہتے ہیں سر کیا نا شکر ہیں سر ہم پنجابی بور ہو رہے ہیں ہم بور ہو رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں سر. اسی سے سر ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ ہم پنجاب میں باتیں کر رہے ہیں ساری پنجاب کے بارے میں اسپیسیفکلی لاہور کے بارے میں. تو یہ خبر بھی لاہور کی ہے سر سی ایم صاحبہ سے تعلق رکھتی ہے. ایک ویڈیو سب نے دیکھی ہوگی وائرل ہوئی کافی کہ انہوں نے میو اسپتال کا ایک دورہ کیا اور اس دورے میں جو وہاں کی صورتحال تھی معاملات تھے وہ ان کو ٹھیک نہیں لگے اور پیشنٹس جو ہے ان کی جو خیال رکھنے کا جو سارا انتظام ہے اس سے وہ بہت ناخوش تھیں. تو انہوں نے کھڑے کھڑے جو وہاں کے ایم ایس تھے ان سے پہلے مخاطب ہوئے کہ آپ ایم ایس ہیں, وہ کہتے ہیں ہاں. تو انہوں نے پھر اپنے کسی اسٹاف ممبر کو دیکھ کے کہا کہ ان کو تو فائر کریں آپ یہاں سے, مجھے فائر ہی شوڈ بی فائرڈ, اور انہوں نے کہا شروع کریں میں آپ کو ریسٹ نہیں کر رہی. تو اب سر یہ بیان جو ہے ویڈیو پہ آ چکا ہے. اب یہ ظاہر ہے سر پبلک ہیلتھ کیئر کا سسٹم جو ہے وہ ایک بڑی اس قسم کی چیز ہے جو کہ خراب ہمیشہ سے ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. البتہ میں اس ایم ایس جو ہیں ان کا موقف ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہ جب کھڑی ہوئی تھی تب تو نہیں کہہ سکتے تھے, بٹ جب فائر ہی ہو گئے ہیں تو ان کو کہہ دینا چاہیے تھا کہ جی ہمیں گورنمنٹ سے نا یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہ تنخواہیں, یہ فلانا بجٹ چاہیے, دوائیاں جو بھی بیڈ شیڈ جو بھی, تو وہ تو ہمیں ملتی نہیں. تو وہ اگر جب ان ریسورسز میں تو ایسے ہوگا, اس قسم کا ان کا کچھ ہونا تھا نا. اب وہ سچ ہے نہیں ہے ہم اس کے فی الحال جج نہیں بنتے. البتہ ایک ایم ایس کو انہوں نے کھڑے کھڑے فائر کر دی ہے. سر بات یہ ہے کہ بہت بابا رحمتے 2.0 فیلز آئی ہیں اور وہ ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایم ایس کی غلطی ہو سکتا ہے لوگ ایم ایس کی وجہ سے بڑے تنگ ہوں, بڑا اچھا قدم ہو, لیکن یہ سارا ویڈیو پہ کرنے کی ضرورت تھی. یہ سر یہ جو ایک مطلب اگین ان کے بارے میں مشہور ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ بھی کھڑے کھڑے سسپینڈ کر دیتے ہوتے تھے 2017 میں. ویڈیو نہیں تھی آتی. ہاں یہ سر یہ جو ہے نا یہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ ڈاؤن فال نہ بھی آنا ہونا تو یہ پھر قدرت لے کے آتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ اور سر وہ مطلب یہ مریم صاحبہ کا ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں ہے نا ان کا. یہ تو کبھی مطلب ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ چیف منسٹر تو چھوڑو, یہ تو کبھی پارلیمنٹیرین بھی نہیں رہے, پہلی دفعہ ہی اسٹریٹ آن دا ٹاپ. سر یہ دوسرا یہ تو چلے میو اسپتال کا دورہ ہو گیا, اچھی بات ہے کرنا چاہیے اسپتالوں کا دورہ, جس کی وجہ سے یہاں پریشانی پیدا ہوئی ہوئی ہے. بائک لین جس کا ہم ذکر کریں اس کا بھی دورہ کر کے وہاں بھی کسی کو فائر کریں میرے خیال میں. اس کے علاوہ پھر جو ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے سارا اسکولوں کا بھی دورہ ہونا چاہیے اور وہاں بھی کسی کو فائر کرنا چاہیے. پھر تو میرے خیال میں جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہے ان کی اپنے منسٹرز کے ساتھ اپنی کیبنٹ کے ساتھ, اس کے اندر جو آپ کی ڈپارٹمنٹس فالٹی ہیں جو صحیح نہیں چل رہے ان کے دیگر جو منسٹر یا سیکٹریز وغیرہ ان کی لائیو یوٹیوب پہ پھر ہونی چاہیے جس کے اندر لوگ فائر ہو رہے ہیں. مطلب پھر اگر ویڈیو پہ کرنا ہے تو پھر اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا. وہ تو ہمیں اخبار میں پتہ چلتا ہے فلانے کا تبادلہ ہو گیا, فلانے کو انہوں نے فائر کر دیا, معطل کر دیا. تو یہ اخبار میں نہ پڑھنے کو ہمیں ملے. اب چونکہ اگر عادت ڈال رہی ہے ہمیں کہ جی کھڑے کھڑے فائر کرنا ہے لوگوں کو ویڈیو کے اوپر, تو یہ سب کے ساتھ رویہ ہونا چاہیے. ایم ایس پی جو ہے وہ مطلب کوئی ٹھیک ہی چیز ہوتا ہے سر, ڈاکٹر ہوتا ہے پورا, ایم ایس بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے, ریجن ایڈمنسٹریٹر اینڈ ڈاکٹر ایٹ دی سیم ٹائم, کوئی آسان چیز تو نہیں ہے. بالکل. اور دوسرا پھر وہ یہ کہ اب اگر یہ والی روایتیں ڈلنی شروع ہو گئی نا تو یہ نہ ہو کہ آپ کسی کو پروموٹ کرو ٹو ایم ایس ہو گیا کہ میں نے نہیں کرنا. ہاں بالکل سر, نہیں پھر ہر چیز کریں نا. مطلب اس کی جگہ جس کو لائیں گے جو شخص اب ایم ایس بنے گے ان کی جگہ ان کی بھی ویڈیو آنی چاہیے. اگر تو سر ویڈیو کلچر ہے نا پھر تو پھر ویڈیو تھی کرو سارا کچھ, پھر یہ اخبار چھوڑے, پھر ہمیں سب کچھ اب ویڈیو پہ دکھائیں. سر یہ ہوگی خبر. سر ایک اس کے ساتھ ساتھ ہی سر ذرا ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سر معیشت کو. اور سر آئی ایم ایف کی جو سر سیکنڈ ریویو جو ہمارا ہے وہ چل رہا ہے,
اس کے اندر سر جو سرکاری افسروں کے اساسیات ہیں ان کے لیے سر ڈیڈ لائن ڈکلیئر کرنے کی ڈیڈ لائن جو ہے ستمبر کی ہے سر. انہوں نے کہا جی ڈکلیئر کریں آپ. سر یہ ڈیڈ لائن یہ والی خبر نا آپ مجھے کوئی 4 دفعہ سنا چکی ہیں, ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ ہو رہی ہے. سر یہ آخری ہے, پتہ نہیں ہو سکتی ہے سر آخری. سر دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری افسروں کا لکھا ہوا ہے سر. ایک سرکاری افسر کو خود سمیٹنا, اس بندے کو اس کی ویژن کو سمیٹنا میں کئی سال لگ جائیں گے آپ کو, کہ جو اس کرنا چاہتا ہے سر اس شخص کے اثاثے سمیٹنا جو ہے سر آپ کو لگتا ہے کچھ جلدی ہونے والا کام ہے؟ اور کوئی ایک کا تو نہیں کہہ رہے نا کہ فلانے کر دیں. تمام سرکاری افسران کے جب اثاثوں کی آپ ڈیٹیل نکالیں گے سر, اتنے درخت نہیں ہے, اتنا کاغذ ہی نہیں ہے سر, اتنی سر ہمارے پاس جی بیز نہیں ہے سر جس کے اوپر ہم اس کو انٹری کر سکتے ہیں. اتنے اکاؤنٹنٹ نہیں موجود سر اس پورے ملک کے اندر جو ان کا سمیٹا لگا سکیں. آئی ایم ایف کون ہے سر؟ ای وائی کو بلائے, آپ ای وائی کو بلائیں سر, وہ کریں گے. آ کے ہم سے نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے اس کے اثاثے بھی بڑے ہوتے ہیں. بالکل سر, اس کا ہر اثاثہ بڑا ہوتا ہے اور سر ان کی کیونکہ سوچ ہی اتنی ہے نا سر. وہ بندہ جو ہے, ایک بندہ سر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, آپ سے بات ہی نہیں کر رہا, اس نے وہ کرپٹک قسم کے 2-3 ورڈز بول کر اپنی بات آپ کو سنا دینی ہے. وہ ہوتا ہے سر سرکاری افسر جو ہر وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار اگلا پلان کیا ہے, آگے ہم نے کیا کرنا ہے, ویژن کیسے اچیو کرنا ہے. تو سر ایسے بندے سے اثاثے مانگتے ہوئے ان کو شرم نہیں آئی؟ میں تو سر اسے ڈس ایگری کرتا ہوں. ستمبر ہے ہی نہیں کچھ سر, ستمبر کا مہینہ اس سال آئے گا ہی نہیں سر, ایسے کر لیں. نہیں تو بالکل ٹھیک ہے. یہ دیکھیں نا ابھی وہ اس میں بھی ہوا ہے نا, انہوں نے جو میٹنگ ہوئی ہے نا, تو اس وہ زیادہ تر تو ہم نے سنا ہے. اب ظاہر ہے کو اندر ویڈیو نہیں آئی, شاید مسعود والا تو سین نہیں ہے کہ ہم باڈی لینگویج بتا دیتے, اس ویڈیو نہیں آئی نا. ہاں تو ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہوا ہے. جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جی ریویو اچھا گیا ڈسپائٹ کہ ہمارا بہت بڑا لاس تھا, لیکن وہ ظاہر ہے وہ ایک خوشخبری وہ بھی ہوئی ہے کہ جو ہم نے ایک ٹیررسٹ پکڑانے میں مدد کی. تو شاید جو ہے پیچھے سے رپورٹ اچھی ہے. اس دفعہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہمارا بڑا ڈیفیسٹ تھا, لاس تھا ان ریکورنگ وہ ٹیکسز, اس کے باوجود جتنا ہمیں انہوں نے پینلائز کرنا تھا, جتنے مزید ٹیکسز لگانے تھے, چاہے مگوئیاں رومرز یہ ہیں کہ شاید وہ بھی نہیں وہ لگا رہے, وہ بھی اس کو بھی ذرا محدود رکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز انہوں نے کہی ہے, اور وہ جو ہے وہ پکی کہی ہے کیونکہ یہ اخبار میں بھی آئی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آپ مانگ رہے ہو نا ریئل اسٹیٹ کا ٹیکس ریلیف, یہ ہمیں ذرا سمجھائیں, آن پیپر سمجھائیں کہ اس سے فائدہ کیسے ہوگا. تو یہ پاکستانیوں نے کہا ہاں ہم آپ کو نا کچھ میتھ کر کے دکھاتے ہیں. تو ایک وہ چیز ریئل اسٹیٹ پہ, یہ وہ 5 کروڑ والی ایمنسٹی ہے, وہ ٹیکس ہے, یہ دونوں اچھا دونوں اس ٹوٹل پالیسی جو پالیسی ہے ریئل اسٹیٹ پہ ریلیف کی, اس پہ وہ شور نہیں ہے. اور ایک ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری افسروں کو کہو کہ اپنے ساتھ سے شو کریں. ان دو پہ وہ اڑے ہوئے ہیں, باقی چیزیں اوکے ہیں رومرز کے مطابق. یہ بہت, تو اس میں بھی آپ نے کہہ دیا کہ یہ تو فضول, کچھ ہے ہی نہیں سر. یہ تو مطلب یہ ضائع, یہ چھپی کیوں ہے خبر, یہ ہو ہی نہیں سکتی. ایک چیز فزیکلی امپاسبل ہے تو وہ کیسے کی جا سکتی؟ بالکل ٹھیک ہے. سو اب بیسیکلی صرف ریئل اسٹیٹ پہ گورنمنٹ نے ریئل اسٹیٹ پہ وہ کرے جو مرضی کرے اس کے اوپر سر, وہ اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس کا کچھ ہونا نہیں ہے. تو بس سر میرے خیال میں یہی آج کی آخری بات ہے کہ مطلب آپ ہوتے کون ہم سے پوچھنے والے. کچھ اجازت لیتے ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوئے گی. خدا حافظ.